بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قبض کے موضوع پر آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اور قبض کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جو قبض کی بیماری ہے اس کے متعلق تمام مسائل کا حل آج آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو بھی قبض کے مریض ہیں جن کو بہت زیادہ قبض ہے، دیرینہ بیماری ہے اور دائمی قبض ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آج اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں میں جو آپ کو نسخہ دینے والا ہوں وہ ایسا کامیاب نسخہ ہے کہ اگر آپ پرانے سے پرانے مریض ہیں، آپ کی بیماری پرانی سے پرانی بیماری ہے اور آپ دائمی قبض کے مریض ہیں، تو آپ اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ جتنا مسئلہ ہے یہ سارا کا سارا اس نسخے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آئیے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قبض ہے کیا، قبض کسے کہتے ہیں۔ تو دوستو قبض یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 یا 3 یا 4 دن کے بعد جا کر پاخانہ آتا ہے، واش روم جانا پڑتا ہے، تو سمجھے کہ آپ کو قبض ہے۔ دوسری بات کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو اگر پاخانہ کے لیے آپ کو بہت زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے تو پھر بھی آپ سمجھے کہ آپ کو قبض ہے۔ تو یہ جو ہے قبض کی علامتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو دیکھیں قبض جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ اگر چھوٹی بیماری سمجھتے ہیں تو چلو پھر بھی ہے، لیکن اسے صرف چھوٹی بیماری نہ سمجھے اور معمولی بیماری نہ سمجھے، بلکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے جسم میں کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہے اور کئی بیماریاں آپ کے جسم میں بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ کو قبض ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، 2 مریض ہیں، دونوں بلڈ پریشر کے مریض ہیں، لیکن ایک کو قبض ہے اور ایک کو قبض نہیں ہے۔ تو جس کو قبض نہیں ہے اس کی بیماری جلدی کنٹرول ہوگی، اس کے بلڈ پریشر کا مسئلہ جلدی ٹھیک ہوگا، لیکن جس کو ساتھ قبض بھی ہے تو اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے مریض کو بلڈ پریشر جو مریض ہے اس کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے، اور جو دوسرا مریض ہے اس کا بلڈ پریشر اس لیے جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا کہ اس کو قبض کا مسئلہ ہے۔ 2 مریض ہیں معدے کے، دونوں کو معدے کا مسئلہ ہے، لیکن ایک کو قبض کا مسئلہ ہے اور ایک کو دوسرے کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور جس کو قبض کا مسئلہ ہے تو اس کا معدہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح 2 مریض ہیں درد کے، ان کو درد ہے، پٹھوں کا کھچاو ہے، تو اگر ایک مریض کو قبض ہے دوسرے کو قبض نہیں ہے تو جس کو قبض نہیں ہے اس کی درد جلدی ٹھیک ہو جائے گی، اور جس کو قبض کا مسئلہ بھی ساتھ ہے تو اس کی درد جلدی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 مریض ہیں شوگر کے، دونوں کی جو شوگر ہے وہ ہائی لیول میں برابر ہے، لیکن ایک جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے اور دوسرا ایک جو ہے شوگر، 2 شوگر کے مریض ہے، ایک کو قبض کا مسئلہ ہے اور دوسرے کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے اس کی شوگر جلدی کنٹرول ہو جائے گی، اور جس کو قبض کا مسئلہ ہے تو اس کی شوگر جلدی کنٹرول نہیں ہوگی۔ تو یہ قبض کے نقصانات ہیں، یہ قبض کی خطرناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کوئی اور بیماری وہ بھی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی، اور اگر اور بیماری نہیں ہے تو قبض کی وجہ سے مزید بیماریاں آ بھی سکتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ قبض نہ ہونے دیں،
لیکن اگر آپ کو قبض ہو جائے تو پھر یہ کوشش کرے کہ جلدی سے جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کرے، جتنی جلدی ہو سکے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نسخہ تو میں نے آپ کو بتانا ہے، اس سے پہلے چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ عمل کیجئے اور اس مودی مرض سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ سب سے پہلی بات ہے یہ پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ خشکی کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جسم میں نہ گرمی رہے نہ خشکی رہے، پانی کا استعمال زیادہ کریں، روزانہ کی بنیاد پہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے بعد کوشش کریں صبح دوپہر شام ایک ایک نیم گرم پانی کا گلاس پیا کریں۔ صبح دوپہر شام ایک ایک نیم گرم پانی کا گلاس آپ پیا کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں اور اس میں کوئی نہ کوئی تیل اگر آپ ڈالتے، زیتون کا تیل، کوئی اور تیل یا دیسی اصلی گھی آپ ڈال کر دودھ پیتے ہیں، نیم گرم دودھ، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سبزیوں کی طرف آئے، سبزیاں بہت زیادہ کھائیں، اور سلاد کی طرف آئے، سلاد کا استعمال بہت زیادہ کریں، کھیرے کھائیں، مولیاں کھائیں، گاجر کھائیں، بند گوبھی، شلجم، اور اسی طرح امرود جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کریں۔ امرود بہت بہتر ہے، بہت قبض کشا ہے، معدے کے لیے بہتر ہے، قبض کے لیے بہتر ہے، آنتوں کے لیے بہتر ہے، زخموں کے لیے بہتر ہے۔ جو امرود ہے وہ رب کائنات کی طرف سے ان مریضوں کے لیے خاص کر بہت بڑی نعمت ہے، لہذا کوشش کرے امرود کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے جو آپ، اور کھیرا بہت زیادہ استعمال کرے، چھلکے سمیت استعمال کرے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو لہذا یہ وہ چیز ہے۔ پھر دوسری بات، آپ انجیر لے، خشک میوجات کھایا کرے، بادام، اخروٹ وغیرہ وغیرہ، اور انجیر کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ ایسے کرے کہ رات کو 3-4 دانے لے لیا کرے اور پانی گرم کر کے اس میں ڈال دیا کرے، صبح پھر وہ پانی جو ہے وہ بھی پی لیا کرے، اور جو انجیر کے دانے ہیں وہ چبا کر آپ کھا لیا کرے۔ تو اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر آپ انجیر کا بھی استعمال کریں، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ نیم گرم دودھ کا بھی استعمال کریں، نیم گرم پانی کا بھی آپ استعمال کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو مسئلہ قبض کا وہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اور مزید تھوڑی سی محنت کرنا چاہتے ہیں قبض کو دور کرنے کے لیے، تو آپ اسپغول کا استعمال کریں۔ اسپغول جو ہے وہ قبض کے لیے بہت بہتر ہے۔ اسپغول جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو کھانے والا چمچ ہے، وہ چمچہ لے لیا کرے اور نیم گرم دودھ میں ڈال کر مکس کر کے فوراً پی لیا کرے، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ دن میں ایک مرتبہ اسپغول کا بھی استعمال کریں اگر آپ قبض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ قبض سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ آئیے آخر میں آپ کو وہ نسخہ دیتا ہوں جو میں نے کہا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اور وہ کمال کا نسخہ۔ آپ نے بڑے نسخے استعمال کیے ہوں گے، بڑی دوائیاں آپ کھاتے ہوں گے، بلکہ میں نے تو ایسے مریض بھی دیکھے میرے پاس آتے ہیں کہ روزانہ واش روم میں جانے کے لیے ان کو دوائی کھانی پڑتی ہے، پھر جا کر ان کو واش روم آتا ہے، نہیں تو واش روم نہیں آتا۔ تو ایسے مریضوں کے لیے میں ایک بہت بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں، آپ بنا کر دیکھیں۔ اس نسخے پر مجھے بڑا ناز ہے اور بہت فخر ہے کہ میں اس نسخے سے کافی مریض جو ہے، میرے جو مریض ہے، میرے دواخانے کے جو مریض ہیں، ان کو افاقہ ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، سہاگا بریاں، سہاگا لے لے بریاں کر دے، اور دوسری چیز سرنجا شری۔ پہلی چیز سہاگا بریاں، دوسری چیز سرنجا شری، اور تیسری چیز مصبر۔ تو یہ تینوں چیزیں برابر برابر وزن لے، برابر برابر وزن لے، 100 گرام لے لے، 50 گرام لے لے، تینوں کا صفوف بنا لے، اور صفوف بنا کر آپ کوار گندل کا پانی لے لیں۔ کوار گندل کا پانی لے کر اس میں آپ جو ہے جو صفوف ہے وہ کھرل کر دے۔ کوار گندل کے پانی میں یہ 3 چیزوں کا صفوف کھرل کر دے۔ جب گولیاں باندھنے کے قابل ہو جائے تو 1.5 چنے کی مقدار یا بڑے چنے کی مقدار، بڑے چنے کی مقدار آپ گولیاں بنا لیں۔ رات کو سوتے وقت 2 گولیاں نیم گرم دودھ سے لیں، انشاءاللہ جتنا مرضی مسئلہ ہے، جتنی مرضی پرانی قبض ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھے، میری بات پہ یقین رکھے، سارا مسئلہ قبض کا آپ کا حل ہو جائے گا۔ بہت پیاری چیز میں نے بتائی ہے، بہت بڑا نسخہ بتایا ہے، جو میرے بھائی ہے حکماں حضرات
وہ اپنے دواخانوں کی زینت بنا لیں، اس نسخہ کو بنا کر رکھیں اور ایک دفعہ ایک مریض پر آزمائے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح وہ مریض آپ کو آ کر وہ کیسی دعائیں دیتا ہے اور کیسے شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو لہذا دعا ہے کہ رب کائنات تمام کو شفا عطا فرمائے، رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر کیوں آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے؟ دوستوں سے شیئر کریں، رشتہ داروں سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے۔